بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران خان کی پارٹی سے ایک دو بندے نکالنے کے بعد اب ان کو شاید لگتا ہے کہ ہم نے عمران خان کو ختم کر دیا، پی ٹی آئی کو ختم کر دیا، اب بارے نیارے ہو گئے، اب نواز شریف لندن سے آئے گا، نواز شریف سیدھا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جائے گا، لٹ مارا پھر 2017 سے شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ملک کے اندر ہم دندناتے پھریں گے۔ ان کا اگر یہ خیال ہے تو یہ ان کا غلط خیال ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ ابھی بھی خوابوں میں رہ رہے ہیں، ابھی بھی یہ ان کی خواہشات ایسی ہیں، ان کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ نہیں کیا ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ نے چلنا ہے ملک کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ، اور اسی وجہ سے جو بھی عوام کا فیصلہ ہوگا، جو بھی عوام فیصلہ کرے گی، جو بھی عوام دیکھیں، جنرل عاصم منیر نے جب ان کیمرہ سیشن ہوا تھا قومی اسمبلی کا تو اس کے اندر بڑی اہم ترین بات کی تھی، اور اس کے بعد جو کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی جنرل عاصم منیر کی جانب سے ایک ہی چیز کا ذکر کیا جاتا رہا۔ ان کیمرہ سیشن کے اندر جنرل عاصم منیر نے کہا کہ اصل جو طاقت ہے عوام کا، جو اصل طاقت کا محور ہے وہ عوام ہے، اور عوام ہی طاقت کا محور اور وہی فیصلہ کرنے والی طاقت ہے، اسی نے سارے فیصلے کرنے ہیں۔ اور دو جو میٹنگز ہوئی ان کے اعلامیوں کے اندر جو بات کی گئی وہ یہی بات تھی کہ پاکستان کے اندر جتنا جلدی ہو سکے پاکستان میں ڈائیلاگ کیا جائے، مذاکرات کیے جائیں، بات چیت کی جائے، ٹیبل ٹاک کی جائے، تاکہ معاملات کا رستہ نکالا جائے، مسائل کا حل نکالا جائے، جو اس وقت ایشوز ہیں ان کو ریزولو کیا جائے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی مل بیٹھ کر ہی معاملات طے کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جنرل عاصم منیر کی جانب سے بڑا کلیئرلی بتایا گیا تھا، اور اب یوم شہداء منایا گیا۔ یوم شہداء کے اوپر اہم ترین جرنیل سامنے آئے، جس میں جنرل عاصم منیر سامنے آئے، جنرل قمر جاوید باجوہ سامنے آئے، جنرل آصف غفور سامنے آئے۔ اہم ترین جو کور کمانڈرز تھے، جتنے کور کمانڈرز ہیں، سب نے اپنے اپنے شہروں کے اندر یہ جو یوم شہداء ہے اس میں شہداء کو خراج تحسین پیش کیا، خراج عقیدت پیش کیا، ان کے جو یادگار ہیں، ان کی جو قبریں ہیں وہاں پر پھول رکھے، وہاں پر دعائے خیر کی، ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی۔ اب یہ سلسلہ چلا ہے، اور اس میں حکومت اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ شاید حکومت اس میں کامیاب ہو گئی ہے، حکومت اس میں جیت گئی ہے، اور عمران خان کے خلاف ہم نے جو کیمپین کی تھی، عمران خان کا پروجیکٹ ناکام ہو گیا، عمران خان کو ناکام کر دیا، یہ ابھی ان کی بھول ہے۔ دیکھیں اب آپ اس معاملے کو سمجھیں، معاملہ اس ٹائم بڑا گمبھیر ہو گیا، پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس ٹائم بڑی گمبھیر ہو گئی ہے، اور معاملات اب جا رہے ہیں الیکشن کی طرف، چیزیں جا رہی ہیں الیکشن کی طرف، اور اب الیکشن آگے نظر آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سیاسی جوڑ توڑ، یہ آپ کو اتار چڑھاؤ، اپس اینڈ ڈاؤنس، اور سیاسی پارٹیوں سے رابطے، سیاسی پارٹیوں سے آنا جانا، یہ جب بھی الیکشن ہوں گے، ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جب بھی پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے تو الیکشن میں جانے سے پہلے اسی طرح کی سچویشن بنتی ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ایک پارٹی سے نکلتے ہیں دوسری میں جاتے ہیں، دوسری سے نکلتے ہیں تیسری میں جاتے ہیں، اس طرح سے یہ سرکل چلتا ہے۔ یہ عام بات ہے، یہ نارمل بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پارٹی ٹوٹ گئی، پارٹی ختم ہو گئی، پارٹیاں رہتی ہیں، پارٹیاں ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہیں۔ یہ جو ابھی بیانیہ بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، یہ بڑا غلط بیانیہ ہے۔ اب اس میں اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کو سمجھنا ہے، اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت کر رہی ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ملک کے لیے، بھلائی کے لیے، حکومت کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے۔ خاص طور پر شہباز شریف اور یہ جو شریف خاندان اور زرداری خاندان ملک کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، ملک کے اوپر آ کے یہ جو لوٹ مار کر رہے ہیں، ملک کے اندر جو انہوں نے ستیہ ناش بیڑا غرق کیا ہے، اس کا حل کس طرح سے نکالنا ہے، اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے تو جو جنرل عاصم منیر نے چارج سنبھالنے کے بعد جو بات کی تھی، انہوں نے جس طریقے سے انڈیا کو جواب دیا، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر آنا جانا کیا، اس سے واضح ہو گیا کہ جنرل عاصم منیر پہلے تو انٹرنیشنلی معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور اب آ کے وہ انٹرنل جو معاملات ہیں، انٹرنل جو مسائل ہیں ان کو حل کر رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے۔ اب جنرل عاصم منیر کی جانب سے اکانومی کے اوپر بڑا یہ ترجیح ہے
اکانومی جو ہے وہ پریورٹی ہے کہ ہم نے اس کو حل کرنا ہے. جو مسئلہ ہے اکانومی کا پاکستان کے اندر معیشت کا، اس کی تباہی اور بربادی کا، اس کو ہم نے جتنا جلدی ہو اس کو مسئلے کو حل کرنا ہے اور پاکستان کے اندر جو اکانومی کے معاملات ہیں ان کو بہتر کرنا ہے. کیونکہ اگر اکانومی اسی طرح سے چلتی رہے گی تو پاکستان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. دوسرا یہ کہ جو انٹرنل سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کے اوپر بھی جنرل عاصم منیر نے کہا کہ بڑا سختی کے ہم نے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، سیکیورٹی سچویشن ہے، اس کو بہتر کرنا ہے. تو یہ بڑی کلیئر کٹ پالیسی دے دی گئی ہے اور حکومت کو بھی بتا دیا گیا کہ اب آپ یہ جو تباہی اور بربادی پچھلے 10 مہینے سال کے اندر آپ نے پھیری ہے، یہ جو آپ نے ملک کا حشر نشر کیا ہے، ملک کو آپ نے جو برباد کیا ہے، اب اس میں سے نکلیں. اور اب آپ یہ رستہ جو ہے وہ آگے کا وہ آپ کو بتا دیے، ڈائریکشن آپ کو بتا دی ہے. اور ڈائریکشن اور رستہ وہ یہی ہے کہ شہباز شریف نے دینا استعفیٰ، اسمبلیاں ہونی ہیں ڈیزالو اور الیکشن ہونے ہیں کال. آخرکار یہ معاملہ جو عمران خان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی، یہ معاملہ اسی طرف جانا ہے. عمران خان نے تو پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ میں تو الیکشن کی ڈیمانڈ کرتا ہوں کیونکہ میں جمہوری آدمی ہوں. ایک جمہوری آدمی الیکشن کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے، ایک جمہوری آدمی عوام میں جا سکتا ہے. ایک جمہوری آدمی کو عوام میں جانے سے ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا. ڈرنے والے یہ لوگ ہیں، ڈرنے والے یہ جو جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کے یہ ووٹ کو عزت دو، فلانے کو عزت دو، ٹکانے کو عزت دو، ٹنگڑے کو یہ کرو، یہ جو اس طرح کے انہوں نے نعرے لگائے، اس طرح کی جال سازیاں کی، جال 2 نمبریاں کی کہ ووٹ کو یہ کر دو وہ کر دو، اس میں سے کچھ نہیں نکلا. آخرکار انہوں نے بوٹ کو عزت دی ہے اور بوٹ چاٹ رہے ہیں یہ لوگ، اور اب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنا. یہ جو سال انہوں نے عوام کا بیڑا غرق کیا ہے، عوام کا جو کچومر نکالا ہے، اب عوام ان سے بدلہ لے گی الیکشن کے اندر. اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے اب جھرلو جو ہے یہ اکراس دا بورڈ پھرنا ہے. یہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اس غلط فہمی میں کہ صرف پی ٹی آئی کو ہم جوڑ توڑ کر کے تو ختم کر دیں گے، یہ ابھی نون لیگ کی باری آنی ہے. ابھی نون لیگ کے ساتھ یہ ہونا ہے. نون لیگ کو بھی فارغ کیا جانا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی فارغ کیا جانا ہے، اور سب کو فارغ کر کے تو معاملات بہتر کرنے ہیں. اور یہ تو آزمائے ہوئے لوگ ہیں. دیکھیں ان کو کوئی 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4-5 مرتبہ آزما لیا گیا. یہ پچھلے 50 سال سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے اندر، اور ملک کی حالت دیکھیں. جب سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں ملک نیچے جا رہا ہے. ان کی اپنی جائیدادیں، ان کے اپنے بینک اکاؤنٹس، ان کی اپنی پراپرٹیاں، ان کے اپنے فلیٹس، ان کی آف شور کمپنیاں، ان کے کاروبار وہ اوپر جاتے ہیں، ملک نیچے جاتا ہے. اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بتا دیا، جنرل عاصم منیر، جنرل آصف غفور اور اہم ترین کور کمانڈرز نے ان کو بتا دیا ہے کہ اب آپ لوگ اپنا بندوبست کر لیں، آپ گھر جائیں، الیکشن کال کریں تاکہ عوام اگلی حکومت کا فیصلہ کر سکیں.